سورہ رعد کی آخری آیت کا آخری حصہ ہے. اس میں اللہ فرما رہا ہے، کیونکہ استخارہ کر لیا تو مجھے بہرحال کچھ تو عرض کرنا ہے آج، تاکہ استخارے کے خلاف بات نہ ہو. کہ جناب اللہ فرما رہا ہے کہہ دو میرے حبیب، قول کہہ دو میرے حبیب، کفا باللہ شہیدم، کہہ دو میرے حبیب کفا باللہ شہیدم، کافی ہوں گواہی کے لیے، بینی و بینکم، آپ کے اور ان کے درمیان، ومن عندہ علم الکتاب، اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. غور کیجئے گا، میں نے کیونکہ کوشش کی ہے لفظی ترجمہ کرنے کی، لیکن وہ بھی کما حق نہیں کر سکا ہوں. اب خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ کہہ دو میرے حبیب آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں. تھوڑا سا ترجمہ کھول کے بیان کر رہا ہوں. کہہ دو میرے حبیب آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں. آیت یہاں رکی نہیں. ابھی تازہ آپ میں سے کوئی پاکستان گیا ہو تو آپ دیکھیں گے وہاں کیبنوں پر، بسوں پر ایک ہرے رنگ کا اسٹیکر لگا ہوا ہے، اور اس اسٹیکر پہ لکھا ہوا ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. رکشوں میں بھی مختلف کیبنز پر، آپ سب بڑے لوگ ہیں تو آپ کاروں میں گھومتے ہیں، ہم کیونکہ بسوں میں گھومتے ہیں تو ہمیں وہاں پتا ہے کہ کہاں کیا لکھا ہوا ہے. تو جناب وہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، جگہ جگہ لکھا ہوا ہے. ہم ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں آیت میں اللہ اگر روک دیتا آیت کو تو ہم مان لیتے. آیت رکی نہیں. قول کفا باللہ شہیدم، کہہ دو میرے حبیب آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں. آیت رک جاتی تو ہم آپ کا اسٹیکر مان لیتے. آیت رکی نہیں. اب دوسری معنی میں ہم مانیں گے، لیکن یہاں جو میں معنی لے رہا ہوں غور کیجئے گا. مولانا تشریف فرمائے، اس لیے مجھے بہت محتاط مجلس پڑھنی پڑ رہی ہے کہ جناب ایک طرح درود پڑھے کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں ہم مان لیتے ہیں، لیکن اس آیت میں اگر اللہ آیت روک دیتا مان لیتے. قول کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کہہ دو میرے حبیب آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں آپ کے اور ان کے درمیان، بینی و بینکم آپ کے اور ان کے درمیان. تو آیت رکی نہیں. آیت آگے بڑھ کے کیا کریے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، دوسرا آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم. پوری کتاب کا علم. لفظ پوری کا میں نے ترجمہ کہاں سے کیا؟ میں نے اس کیا نا کہ مجھے محتاط ہونا پڑا ہے، تشریح کرنی پڑی کہ پوری کا ترجمہ کیوں کیا کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ، گرامر کے اعتبار سے عربی حساب سے الف لام جہاں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی لفظ استعمال ہو تو سمجھ لیں کہ وہ اس کا پورا کا پورا خلاصہ، تمام فضیلت، تمام عظمت اس میں پنہا ہے. مثال کے طور پہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، تو اب الف لام استعمال ہوا عصر سے پہلے، اس کا مطلب ہے عصر کی جتنی بھی معنی ہیں وہ سب یہاں پہ نہا ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَاهَا، قسم ہے مجھے اس ستارے کی جو آسمان سے اترا. تو اس کا مطلب ہے سارے ستارے ایک طرف اور یہ ستارہ ایک طرف. لہذا آپ دیکھیے کہ یہ آیت میں الف لام کتاب کے ساتھ استعمال ہوا ہے. اس پہ میں تیسری مجلس میں یا چوتھی میں ہو سکا تو تفصیلی بحث کروں گا، لیکن دو جملے عرض کر رہا ہوں کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. مولا کائنات آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. اللہ فرما رہا ہے کہ میں آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہوں. دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. آیت ہم سوال کرتے ہیں، آپ صحابہ کے نام پہ ہمیں مار رہے ہیں پاکستان میں. ہمارا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام میں اس آیت کا کوئی مصداق دکھا دیں آپ. یا
کوئی مصداق دکھا دیں اس آیت کا کہ جو بیک وقت گواہ رسالت بھی ہو اور عالم کتاب بھی ہو. میں چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ ہمیں کوئی صحابہ کرام میں دکھائیے نا بھائی, کوئی تو ہوگا آیت کا مصداق. ابھی ہم بحث نہیں کر رہے, کل پرسوں کی مجلس میں زیادہ بحث کریں گے کہ اس آیت کا مصداق کون تھا. آپ بتائیے کہ جناب اس آیت کا مصداق کون ہے, اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو اللہ نے آیت نازل کیوں فرمائی؟ یا حل, اگر کوئی اس کا مصداق نہیں ہے تو نازل کیوں کی, اور کوئی ہے تو آپ دکھائیے. آپ نہیں دکھا سکتے تو اہل البیت میں آئیے, ہم بتائیں گے. آپ مجلس میں آئیے, ہم بتائیں گے. اور اگر یہاں آنے سے نکاح ٹوٹتا ہے تو خانہ کعبہ جائیے. اگر ہماری مجلس میں آنے سے آپ کا نکاح ٹوٹ رہا ہے تو خانہ کعبہ جانے سے تو کسی نے منع نہیں کیا. آپ کو ملے گا اس آیت کا مصداق, لیکن آپ صحابہ میں دکھائیے. بھائی آیت نازل ہوئی تو تین ہی تو ہے نا, یا تو اہل بیت ہیں, یا صحابہ ہیں, یا سرکار ہے. تو سرکار کی تو رسالت کی گواہی ہے, اور ایک گواہ اللہ بن گیا, دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو صحابہ ہی رہ گئے نا, رسول پاک اور اس کے بعد صحابہ. دکھائیے کون ہے. اب میں بہت بڑی جرت سے بات کر رہا ہوں, صحابہ تو چھوڑیے, آپ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء میں کوئی دکھا دیجیے. کوئی دکھا دیجیے. انبیاء میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا. انبیاء میں اس آیت کا مصداق ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. تو آدم تو ہو ہی نہیں سکتے رسول کی رسالت کے گواہ, اس لیے کہ آدم تو ابھی بنے ہی نہیں ہے جب رسالت ملی ہے. بھائی تو حضرت آدم کیسے گواہی دیں گے, اس لیے کہ وہ تو ابھی بنے ہی نہیں ہے, آب و گل کے درمیان ہے. کل میں جو آخری مجلس پڑھا تھا علی اسکول میں, تو میں نے وہاں یاد ہوگا ایک جملہ کہا تھا کہ جناب بعض روایات کے مطابق 70,000 سال وہاں کے حضرت آدم کا پتلا بنا کے اللہ نے چھوڑ دیا. پہلے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں, اور پھر کہا جب پتلا بنا کے چھوڑ دیا. روایت میں اختلاف ضرور ہے حدود کے بارے میں اور عرصے کے بارے میں کہ کتنا عرصہ چھوڑا, لیکن کم سے کم 7,000 سال کی روایت ہے کہ پتلا بنا کے اور چھوڑ دیا. 7,000 سال. یا اللہ, تو نے ملائکہ کو کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں, اور تو نے پتلا بنایا, اب انتظار کرا رہا ہے ملائکہ کو کہ جب میں روح پھونکوں تو سجدہ کرنا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ ملائکہ کو اپنے پہلے خلیفہ کی منزل میں انتظار کرانا سکھا رہا ہے.